أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. آپ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اور بہت ہی مختصر وقت میں پروگرام ختم بھی کیا جائے گا. ابھی بھی آپ حضرات کلام پاک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر میں جناب حافظ قاری فہیم صاحب کو، جو ثناخوان رسول بھی ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں نعت گنگناتے ہیں، تو آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بہترین لہجے سے کلام سنا کر ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مختصر سی
چار نعت شریف کی سماعت فرمائیں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے معلوم ہے، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے معلوم ہے، کھلاتا ہے مجھے خود خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، یہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا دا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، تیرا دامن کبھی خالی نہیں رہ سکتا ہے الطاف، تیرا دامن کبھی خالی نہیں رہ سکتا ہے عمران، کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، تجھے پاک تجھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے،
فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکہ ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکہ ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو ہے مریضوں شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو ہے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں عظمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشروں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، خوب ہونے دو اشروں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی
رات کو چوم لو آج کی رات کو شب قدر ہوا آج کی رات ہے شب قدر ہوا آج کی رات ہے شب برات ہوا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری شام نوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پہنا ہوا آج کی رات ہے السلام علیکم اس کے بعد ایک اور نعت خواں کمسین ثناخان رسول سید ریان بن حاجی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی سنہری آواز سے ہمارے دلوں کو منور کرے اور بلا تاخیر اس کے بعد مفتی عمران نقشبندی قادری صاحب کا بیان ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نعت شریف سننے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔
اب بلا تاخیر میں دعوت دوں گا حافظ قاری مفتی عمران نقشبندی قادری صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد محمدیہ کے آئے اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحاب الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرح کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين۔ محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو اس نے ہمیں اس مقام پر بٹھایا، ہم یہاں پر جمع ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر بٹھائے، اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم سے یہ مبارک کام لے، تو اس مبارک بندوں میں اللہ کے چاہنے والوں میں اللہ نے ہمیں چنا ہے اور ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ نالین پاک کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، تو ہمیں اللہ نے چنا ہے، لہٰذا ہم عبادت کرتے نہیں بلکہ اللہ ہمیں کرواتا ہے، اللہ ہمیں چنتا ہے، ہم ذکر کرتے نہیں بلکہ اللہ ذکر کرواتا ہے، تو ہم کچھ کرتے نہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم سے کروا رہا ہے اور اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو ہم اللہ کے چنندہ بنتے ہیں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، تو ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں یہ اللہ کا بے انتہا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پھر ہمیں یہ رات عطا فرمائی جو پچھلی کسی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، یہ رات امت مصطفیٰ کو ملی، اور اسی رات کے طفیل میں اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ آج رات سب کی بخشش فرمانے والا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمانے والا ہے، اور یہ حدیث مبارک ہے جس کو محدثین اور جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس رات کے بارے میں آپ مکمل ایک احادیث مبارکہ میں باب ہوتے ہیں، تو اس میں ایک باب ہے جس کو لیلۃ نصف من شعبان کے نام سے ایک باب ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باندھا ہے اور اس کو تحریر فرمایا ہے، جو صرف اور صرف آج کی شب کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آج کی شب کے بارے میں جو ہے سیاہ ستہ میں احادیث میں مکمل ایک باب باندھا ہے، اور ہمیں اب الگ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں ہے کدھر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غلط فہمیوں کو دور کرنا ہمارا مقصد ہے کہ یہ فرمان الہی ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ آج کی رات کی فضیلتیں جس کو حضرت امام عالی مقام خود اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب 15ویں شعبان کی شب آ جائے وَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ تم آج کی رات اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دوسرے دن روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آج کی رات آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے،
آج کی رات اللہ تعالیٰ فرمان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں میں، احادیث مبارکہ ہے، کہاں ہے کدھر ہے کی بات الگ چیز ہے، میں ڈائریکٹ احادیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں، آقا کی حدیث اس کو حضرت امام عالی مقام فاتح خیبر تیرے خدا بیان کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ کوئی اور نہیں کر رہے ہیں، آل رسول کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آج کی شب جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے وقت، تو اس وقت سے لے کر فجر کے وقت تک اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنا نزول اجلال فرما کر اپنی امت مصطفیٰ کو ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے لیے رزق میں کشادگی کی دعا مانگے، ہے کوئی بندہ جو اپنے لیے عمر میں درازی کی دعا مانگے۔ اللہ نزول اجلال فرما کے آسمانی دنیا سے ہمیں ندا، امت مصطفیٰ کو ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی اپنی آفات بلائیات مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کی مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کے عمر میں درازی کر دوں، میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں، میں اس کی آفت و بلاؤں کو ختم کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا۔ یہی ندا امت مصطفیٰ کے حق میں اللہ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کے صدقے میں اللہ نے گنہگار امت کو یہ مقام دیا، اتنا بڑا مقام یہ گنہگار امت کو ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمایا آسمانی دنیا پہ، یعنی اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس کا ایک جلال ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے اپنے بندوں کے پاس اپنے جو ہے اپنے رحمت کو، اپنے فضل و کرم کو، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اپنے شان کے مطابق وہ آسمانی دنیا میں نزول جلال فرماتا ہے، صرف اور صرف امت مصطفیٰ کے لیے، صرف ہمارے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ کی عبادت کرو، اس رات کو میرے آقا نے مخصوص فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کو مخصوص فرمایا۔ اس رات کو ہم نہیں بنا رہے، دنیا کے کوئی انسان، دنیا کا کوئی بڑا اسکالر، دنیا کا کوئی جو ہے علم والا اہل علم، دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا ملا نہیں، بلکہ اللہ نے اس رات کو مخصوص فرمایا۔ اللہ نے آپ اور میں نہیں منا رہے، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول انبیاء میرے آقا اور مولا کا فرمان ہے۔ اسی لیے ہم غلامان مصطفیٰ آقا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، فاتح خیبر شیر خدا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم یہاں پر سب جمع ہیں اور ہم اس مبارک محفل کو منا رہے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا آنے والے سال میں ہمیں جو ہے ایسے ہی جو ہے ہمارا انتخاب فرما، تاکہ ہم تیرے مبارک محفل میں بیٹھیں اور تجھ کو راضی کریں، تیرے حبیب کو راضی کریں۔ گناہگار اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو چنندہ بندوں میں ہمارا شمار ہے، تو لہذا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم گناہگار ہوتے ہوئے بھی رب العالمین نے ہمیں چنا ہے۔ میرے آقا و مولا کی حدیث مبارک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے، اس کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرمائی مختصر بات میں کہ آقا و مولا جب 15ویں شعبان کی شب آئی، جو کہ شب برات ہے، 15ویں شعبان میں کہا جاتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی شب ہی شب برات ہوتی ہے، تو آقا و وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور سیدھا جنت البقیع تشریف لے گئے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران پریشان ہو گئی کہ آقا بستر پر تشریف فرما نہیں ہے، کہ کیا بات ہے، یعنی آپ عادت کے مطابق نہیں ہے، اگر اٹھتے بھی تو میرے آقا مولا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، قیام اللیل فرماتے، تہجد ادا فرماتے، ذکر و اذکار میں آقا مصروف ہو جاتے، لیکن موجود ہی نہیں۔ آپ حیران پریشان ہو گئے، آپ فوراً ڈھونڈتے جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ میرا آقا مولا نور مصطفیٰ اپنا دست مبارک اٹھا کر اپنی مرحوم امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے۔ میرے آقا امت کی فکر،
امت کی جو محبت ہے کیسی محبت ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آقا کتنا اپنی امت سے محبت کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ اٹھے اور جیسے ہی اللہ نے یہ خوشخبری سنائی آپ اس رات کو اپنی امت کی مغفرت کے لیے چلے گئے۔ آقا اپنا سکون اور چین میرے آقا نے امت کے لیے قربان کر دیا۔ جا کر آپ اللہ کے بارگاہ میں امت کی مغفرت میں دعا فرما رہے ہیں، اور ساری امت روز قیامت تک کے امت مصطفیٰ کے لیے میرے آقا و مولا نے یہ طریقہ بتا دیا، ہمیں یہ سنت دے دی کہ روز قیامت تک آنے والی امت اس ادائے مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے گی، تو رب العالمین جو ہے فرمان الہی کا بھی جو ہے جو عمل، سنت مصطفیٰ کا جو عمل، یہ ساری چیزوں کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے نالین پاک کے صدقے میں، اور اللہ ادائے مصطفیٰ ہمارے اندر دیکھ رہا ہے۔ ہم جا رہے ہیں مرحومین کی خبر پہ، دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو یہ ادا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے جو اللہ نہ چاہے نعوذ باللہ اور رسول خدا کر دے، ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا تو آپ کا آنا بھی اللہ کی رضا ہے، آپ کا چلنا بھی اللہ کی رضا ہے، آپ کا آنکھ کھولنا بھی اللہ کی رضا ہے، آپ کا بولنا بھی اللہ کی رضا ہے، آپ کا چلنا بھی اللہ کی رضا ہے، آپ کی خاموشی بھی اللہ کی رضا ہے، آپ کی سانس بھی اللہ کی رضا ہے۔ سرور انبیاء آقا مولا کا ہر عمل، ہر ادا، لمحہ لمحہ اللہ کی رضا ہے، اس کے بغیر کچھ ہے نہیں۔ تو پھر ادائے مصطفیٰ پر آنکھ مچھ کے عمل کر لینا یہ بھی ادائے صحابہ ہے۔ آنکھ مچھ کے ادائے مصطفیٰ پہ عمل کرنا سنت صحابہ ہے، بغیر چوں و چرا کیے ادائے مصطفیٰ پر عمل کرنا صحابہ کی ادا ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ عمل مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں چنا ہے آج کی رات، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ مقصد ہی نہیں معلوم، اگر کوئی پوچھ دے آپ کو تو آپ پریشان حیران ہو جائیں گے۔ اگر آج نظر آ رہی، خدا نہ خواستہ ہمارے نوجوان بچے آنے والے اصل نظر نہیں آئے تو پریشان ہے، کئی کو نہیں آئے بولتے نہیں یہ مولانا کہاں پہ ہے، ذرا پریشان ہو جاتا ہمارے ساتھ میں۔ ارے نہیں دکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ ذرا کہاں ہے پر یہ چاہتے کو شاید بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے، آپ جو ہے حیران پریشان، آج دکھے نا آنے والے سال کا بھروسہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ اہم باتیں ہیں جو فرمان مصطفیٰ ہے اپنے دلوں میں نقش کرنا، ادائے مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان الہی ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ پھر کہاں ہے بولے گا تو کیا بولیں گے؟ سب کچھ ہے، روشنی ہے، سورج ہے، اجالا ہے، پھر آپ پوچھ رہے ہیں سورج کہاں ہے؟ سب کچھ ہے، پھر دن ہے، اجالا ہے، سب ہے، پھر آپ پوچھ رہے ہیں سورج کہاں ہے؟ تو یہ ایسی بات ہے، حق ہے، سب ہے، فرمان مصطفیٰ، فرمان الہی، صحابہ کی سنت ہے، محدثین کی جو ہے ادائیں ہیں، ان کے بڑی بڑی بخاری، امام بخاری، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے تحریریں ہیں، سب کچھ ہے۔ پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں؟ تو کیا بول سکتے ہیں؟ تو لہذا ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے آپ کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرمائے، کیونکہ آپ کوئی غیر نہیں ہے، آپ معصوم ہیں، بولے والے ہیں، آپ کو تو معلوم رہتا تو آپ جاتے ہی نہیں تھے، غلط فہمی نہیں ہوتی تھی آپ کو۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں آپ سے، ہم کسی کو غلط نہیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سب کے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور آپ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ پیدا کر کے آپ بھی عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ کے پاس آپ کی بھی عمر درازی ہو جائے، اللہ کے پاس آپ کے بھی رزق میں برکتیں ہو جائیں، اللہ کے پاس جو ہے آپ بھی آفت و بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں۔ ہم بھی یہی دعا چاہتے ہیں، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ادائے مصطفیٰ ہے، ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، یہ سب اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا روز قیامت تک ہماری نسلوں میں ایسے ہی انتخاب فرما،
تاکہ ہماری نسلیں بھی تیرے عبادت کے قابل ہو جائیں، ہماری نسلیں بھی تیرے ذکر کے قابل ہو جائیں، ہماری نسلیں بھی تیرے حبیب کے ذکر کے قابل ہو جائیں اور صحابہ کی اداؤں کو اپنانے کے قابل ہو جائیں۔ میرے مولا ہمارا انتخاب فرما، ہم گنہگار سیاہ کار ہیں، اگر تو انتخاب نہیں فرماتا تو پھر ہماری قابلیت نہیں ہے کہ ہم اس عبادت کو آئیں اور تیرے بارگاہ میں ٹھہرے بیٹھے، ہم اپنے قابل نہیں ہیں، بلکہ تو اگر چاہے تو ہمیں بلا سکتا ہے، تو اگر چاہے تو ہم سے ذکر کروا سکتا ہے، تو اگر چاہے تو ہم سے کام لے سکتا ہے۔ میرے مولا بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہم تمام سے، ہماری نسلوں سے ایسے مبارک کام لیتا رہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر میں موجود ہیں، جتنے پریشان ہیں، سب کے مسائل مشکلوں کو آسان فرما، اور جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا تو بھی ان کے مسائل مشکلوں کو آسان فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام کے لیے